وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنْ الْهَدْيِ حج اور عمرہ کو اللہ کے لیے پورا کرو۔ اور اللہ فرماتے یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ٹھکانہ دیا اور ان کو کہا کہ کعبہ بناؤ اور کعبے کو پاک کرو، طواف کرنے والے کے لیے، اعتکاف کرنے والے کے لیے، رکوع کرنے والے کے لیے اور سجدہ کرنے والے کے لیے۔ ابراہیم اتنے بابرکت ہوئے کہ ابراہیم کے پاؤں کے نشان اللہ نے قیامت تک کے لیے امر کر دیے۔ عمرے میں یہ لوگ نظر نہیں آتے، حج میں آپ دیکھیں گے وہ موزمبیق کا آدمی، سینٹرل افریقن ریپبلک کا آدمی اور غانا کا آدمی، نیو گینی، پاپا نیو گینی، جن آئی لینڈز کا ہم نے نام بھی نہیں سنا، جو اس گھر کا زیارت کرے اللہ اس کی بھی عزت بڑھا دے، اس کا بھی وقار بڑھا دیں، اس کا بھی تکریم بڑھا دیں۔ جبریل علیہ السلام آئے اور انہوں نے آ کر کہا اقرا، تو اللہ کے نبی نے کہا ما انا بقاری، مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ جبریل نے کہا پڑھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ کہا مجھے پڑھنا لکھنا نہیں آتا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے۔ میں نے اپنے فلاں استاد میں مفتی تقی عثمانی صاحب سے سنا، انہوں نے مفتی رفیع عثمانی صاحب سے سنا، انہوں نے مفتی شفیع عثمانی صاحب سے پڑھا، انہوں نے شیخ الہند سے پڑھا، انہوں نے شاہ عبدالعزیز سے پڑھا، اور انہوں نے شاہ ولی اللہ سے پڑھا، اور شاہ ولی اللہ کی سند جاتی اوپر ہر ایک آدمی۔ دیکھیں اللہ خود آ کے ہمیں تکلیف نہیں دے گا کہ اللہ نظر آ رہے تکلیف دے رہے، کسی بندے کے ہاتھ سے ہوگی، کبھی کسی کا قصور بھی ہوگا، کبھی قصور نہیں ہوگا۔ اٹس جسٹ اے سسٹم میں چلنا ہے، آپ کو سسٹم سب کے لیے بنائے جس کی آنیسٹی ایسی ہو کہ وہ ضرب المثل بن جائے کہ لوگ بولیں بھائی یہ بندہ تو جھوٹ ہی نہیں بول سکتا۔ کیا ہم ایسے ہیں؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسی حالت ہوتی ہے کہ ہم پتے کھاتے تھے، ہم جانوروں کی کھال کو گرم کر کے کھاتے تھے، کچھ بھی نہیں تھا، اس طرح رکھا گیا۔ اور پھر آپ کے قتل کی سازش کی گئی، آپ کے صحابہ کو مارا گیا، ان کو قتل کیا گیا، صحابہ مجبور ہو گئے حبشہ جانے پر، آپ نے ان کو ہجرت کے لیے کہہ دیا، آپ خود ہجرت کے لیے چلے گئے۔ تو آپ نے ایسی اسٹریٹجیز اپنائی تھی، چھپ کے آئے تھے، روب جمایا تھا اور آگے چلائی تھی کہ مکہ والے روب میں آ جائیں، کیونکہ مکہ وہ مبارک جگہ ہے جہاں لڑائی منائیں۔ رسول اللہ اٹھتے کیسے تھے، بیٹھتے کیسے تھے، کھاتے کیسے تھے، پیتے کیسے تھے، بات کیسے کرتے تھے، کوئی غصہ کرے تو کیا کرتے تھے، بیویوں کے ساتھ کیسے تھے، بچوں کے ساتھ کیسے تھے، پوتوں کے ساتھ کیسے تھے، نیگوسیشن کیسے کرتے تھے، آپ کی تواضع کیسی تھی، آپ کا حلم کیسا تھا، آپ کا مسکرانا کیسا تھا، آپ کی شکل مبارک کیسی تھی، آپ کیا چیز پسند کرتے تھے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، صدق اللہ العظیم۔ میرے انتہائی محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، بہنوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کرم اور اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مکہ مدینہ کی مبارک ہواؤں میں لائے ہیں۔ یہ کوئی اپنے پیسوں سے نہیں آتا، یہ اللہ کے بلانے سے آتا ہے۔ دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں جن کو اللہ نے بہت دیا ہے، وہ نہیں آ سکتے، بہت سارے ایئرپورٹ تک آ کر واپس چلے جاتے ہیں، اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو زندگی میں اپنے گاؤں سے بھی باہر نہیں نکلے، کہ اللہ ان کو حج پہ لے آتا ہے، ان کو لکھنا پڑھنا بھی نہیں آتا، وہ بابا بابی بیچارے گھوم رہے ہوتے ہیں، میں نے بہت دیکھے ہیں ایسے، وہ بیچارے باہر کھڑے ہو کے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہاں جانے، کچھ بھی نہیں پتہ ہوتا، اور اس کے باوجود اللہ ان کو لے بھی آتا ہے اور وہ حج کر کے چلے بھی جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بلاوے سے ہے۔ سورہ حج کے بارے میں جو آیات ہیں وہ 2 جگہ قرآن میں زیادہ ہیں۔ ایک ہم نے پرسوں کے لیکچر میں تفصیل سے کی تھی، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 196 سے 203 تک، جو یہاں سے شروع ہوتی ہے وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، حج اور عمرہ کو اللہ کے لیے پورا کرو۔ اور ہم نے اس میں بات کی تھی الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، حج چند معلوم مہینے ہیں جس پر حج فرض ہو جائے تو کوئی بے حیائی کا کام نہیں، کوئی گناہ نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، یہ ہم نے کر لی۔ دوسری آیات جو سورہ حج میں ہے، جس کا نام ہی حج ہے، وہ شروع ہوتی ہے یہاں سے وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَرُكَّعِ السُّجُودِ۔ اللہ فرماتے یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ٹھکانہ دیا اور ان کو کہا کہ کعبہ بناؤ اور کعبے کو پاک کرو، طواف کرنے والے کے لیے، اعتکاف کرنے والے کے لیے، رکوع کرنے والے کے لیے اور سجدہ کرنے والے کے لیے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے یہ گھر بنایا، اور ابراہیم علیہ السلام کے اس قدم کے نشان اللہ نے قیامت تک کے لیے محفوظ فرما دیے، اور وہی مقام ابراہیم ہے جو یہاں تک مثابۃ للناس،
اب اسی سورہ حج میں اللہ فرما رہے ہیں کہ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ، ہم نے اس بیت اللہ کو بنایا بار بار آنے کی جگہ، مثابہ جہاں لوگ لوٹ کے آتے ہیں، وہ امنا اور امن کی جگہ بنایا۔ تو قریش کے وقت سے لے کر آج تک بیت اللہ امن سے رہا ہے۔ چند ایک تھوڑے سے واقعات پوری تاریخ میں اس 1450 ایئرز میں آئے ہیں جس میں کچھ نہ کچھ یہاں پر انریسٹ ہوا ہے، ورنہ یہ امن کی جگہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو امن بنائے۔ اور اللہ تعالیٰ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، ابراہیم اتنے بابرکت ہوئے کہ ابراہیم کے پاؤں کے نشان اللہ نے قیامت تک کے لیے امر کر دیے، اور سب کو کہہ دیا کہ اس جگہ کو نماز کی جگہ بناؤ۔ کس جگہ کو؟ یعنی جہاں ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نشان ہیں۔ یہ اصل میں تائیدات عمر رضی اللہ عنہ میں ہے۔ قرآن و حدیث میں 17 مرتبہ ایسا ہوا، 17 ٹائمز، کہ عمر رضی اللہ عنہ نے کوئی بات کہی اور اللہ نے قرآن نازل کر دیا۔ اسی لیے عمر رضی اللہ عنہ کا لقب فاروق ہو گیا، حق اور باطل میں جدائی کرنے والا۔ یہاں تک کہ 2 واقعات ایسے ہوئے کہ اللہ کے نبی کو تنبیہ کی گئی اور حضرت عمر کی تائید کی گئی قرآن میں۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ ابراہیم علیہ السلام کے جو قدم کے نشان ہیں ان کو ہم نماز کی جگہ نہ بنائیں۔ تو اللہ نے قرآن نازل کر دیا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، اس جگہ کو نماز کی جگہ بناؤ۔ اسی لیے طواف کے جو واجب ہے 2 رکعت، جس کو ہم واجبیت طواف کہتے ہیں، اردو والے نفل کہتے ہیں، اس کو نفل نہیں کہنا چاہیے، یہ نفل نہیں ہے، یہ واجب الطواف ہیں۔ تو وہ جو واجب الطواف ہیں وہ پڑھنا افضل ہے۔ اچھا، اگر مرد حضرات تھوڑی سی تکلیف فرمائیں، یہاں اور کرسیوں پہ آ جائیں، وہ جگہ پیچھے والی خواتین کے لیے چھوڑ دیں، تو وہ وہاں پر پڑھنا افضل ہے۔ تو اللہ نے پھر جب ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ بنا لیا تو اللہ نے فرمایا اذن فی الناس بالحج، لوگوں میں حج کا اعلان کرو، یأتوک رجالا، پیدل آئیں گے، وعلی کل ضامر یأتین من کل فج عمیق، ہر کمزور اور تندرست سواری پر آئیں گے، ہر دنیا کے ہر کونے سے آئیں گے، لیشہدوا منافع لہم، تاکہ لوگ اللہ کے جو نفع اللہ نے رکھے ہیں اس کو دیکھیں۔ اب یہ عظیم آیات ہے جس میں اللہ فرما رہے ہیں کہ پوری دنیا سے لوگ آئیں گے۔ تو آج ہم دیکھ رہے ہیں کیا عربی، کیا عجمی، کیا کالا، کیا گورا، 12 گھنٹے کی، 15 گھنٹے کی، 16 آورز کی فلائٹس لے کے لوگ آ رہے ہیں افریقہ کے بالکل آخری کونے سے۔ اچھا، عمرے میں یہ لوگ نظر نہیں آتے، حج میں آپ دیکھیں گے وہ موزمبیق کا آدمی، سینٹرل افریقن ریپبلک کا آدمی، اور غانا کا آدمی، نیو گینی، پاپا نیو گینی، وہ جن آئیلینڈز کے ہم نے نام بھی نہیں سنا، وہ ہر سال میں کوئی نیا نام سنتا ہوں، کہتے ہیں میں وہ ان آئیلینڈ سے ہوں، پتہ نہیں کون سے آئیلینڈ سے وہ آیا ہوتا ہے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کے کام میں اتنی برکت ہوئی کہ پوری دنیا کا ہر آدمی کھنچا چلا آ رہا ہے، غریب، امیر، ہر طرح کا، اپنے سارے ڈیفرنسز کے باوجود وہ کینیڈا اور امریکہ کے ٹاپ سے لے کر اور ایشیا کے نیچے اور افغانستان، بنگلہ دیش، ہر جگہ سے لوگ آ رہے ہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں لیشہدوا منافع لہم، تاکہ نفع حاصل۔ اب نفع کیا حاصل ہوتے ہیں؟ اللہ کہہ رہے ہیں حج سے کیا حاصل کریں؟ نفع۔ تو نفع اس میں دنیاوی بھی ہے، اللہ رزق میں برکت ڈالتا ہے، بعض لوگ آ کے تجارت کرتے ہیں، یہ بھی نفع ہے۔ تو حج کے اندر اس پر ریسرچ ہے کہ کتنے بلین کی ٹریڈ ہوتی ہے، یعنی نفع ہوتا ہے لوگوں کو، مختلف لوگوں کو نفع ہوتا ہے، کمپنیز کو، ورکرز کو، پوری دنیا سے لوگ آ رہے ہیں۔ اور سب سے بڑا نفع تو کون سا ہے؟ دین کا نفع، گناہ معاف کروانے کا نفع، اسپرچویلٹی کا نفع۔ اور یہ اتنا ہیوی پاور شاٹ ہے ایمان کا بیت اللہ کہ کسی اور مسجد میں 100 دن بیٹھ جانا، بزرگوں کے پاس بیٹھ جانا بہت مبارک، لیکن ایک کعبہ خود ایسی ایمان کا اتنا پاور چارج ہے کہ یہ ایمان چارج ہو جاتا ہے اس سے، اور گناہوں سے دور ہونے کی انسان کے اندر ایک طبیعت پیدا ہوتی ہے۔ ایسے ایسے لوگ جو مسجد بھی نہیں جاتے، وہ بیت اللہ کے سامنے ایسے رو رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں اپنا آپ بڑا بیکار محسوس ہو رہا ہوتا ہے، یہ آنکھیں خشک ہیں یا رب انہیں رونا نہیں آتا، سلگتے داغ ہیں یا رب انہیں دھونا نہیں آتا۔ ایسے لوگ اللہ تعالیٰ لا کر، یہ ایفیکٹ ہے کعبے کا کہ مثابہ لوگوں کو کھینچتا ہے، یہ اس کے اندر رعب ہے۔ اس لیے کعبے کو دیکھنے کی جو مسنون دعا ہے وہ یاد ہے کسی کو؟ کعبے کو دیکھ کے مسنون دعا کیا آپ کی کتابوں میں بھی لکھی ہے، میں بھی بتا چکا ہوں 2-3 دفعہ۔ کیا دعا ہے؟ کعبے کو جب دیکھیں نا جب بھی، تو اس کی دعا ہے اللہم زد ھذا البیت
تکریماً و تعظیماً و محابہ، اللہ اس گھر کو عزت میں، اس کے شرف میں اور اس کے رعب میں اور بڑھا دیں۔ تو اب عربی میں آتی ہے تو عربی میں، نہیں تو آتی تو اردو میں یہ دعا کر لیں، اللہم زد ھذا البیت تعظیما و تکریما و محابہ۔ اس کو آپ گوگل کر لیں، ایگزیکٹ حوالے کے ساتھ آ جائے گا۔ وزد، آگے، جو اس گھر کا زیارت کرے اللہ اس کی بھی عزت بڑھا دیں، اس کا بھی وقار بڑھا دیں، اس کا بھی تکریم بڑھا دیں ہر آدمی کی۔ یہ دعا ہے، یہ مصنون دعائیں کتابوں میں ہیں، اس کو پڑھنے کا بڑا اثر ہے۔ اچھا، اب یہاں سے ہمیں لے کے کیا جانا ہے؟ اللہ کہہ رہے لیشہدوا منافع لہم، یہاں سے ہم نفع کیا نفع لے کے جانا ہے؟ لوگ کہتے ہیں حاجی کیا لے کے جاتا ہے؟ حاجی لے کے جاتا ہے زمزم اور کھجور۔ پہلے زمانے میں ہمارا I'm talking about 70s 80s، تو اس وقت میں پاکستان، انڈیا، ان ملکوں میں نا ٹی وی اور وہ بڑا جو کیسٹ پلیئر ہوتا تھا وہ کامن نہیں ہوتا تھا، تو حاجی کی علامت وہ ہوتی تھی جو ایئرپورٹ پہ ٹی وی اٹھا کے لا رہا ہے، ٹیپ ریکارڈر اٹھا کے لا رہا ہے، گھڑی شڑی لا رہا ہے، وہ ہوتا ہے حاجی ہے، بیکاز ہی از کیرنگ سم تھنگ بگ۔ لیکن ہمارے مولانا سید احمد خان صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، جو مکہ میں، مدینہ میں تبلیغی جماعت کے امیر تھے اور بڑے اکابر اور بزرگوں میں تھے اللہ والوں میں، وہ فرماتے تھے بھائی مکہ سے رسول اللہ کی مکی زندگی لے کے جانی ہے اور مدینہ سے رسول اللہ کی مدنی زندگی لے کے جانی ہے، اینڈ دیٹ از دا سیرہ آف آور بیلوڈ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی وہ مبارک زندگی ہے جس سے بہتر، جس کے قریب بھی دنیا میں کسی آدمی کی زندگی نہیں ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے قرآن میں فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ۔ سورہ احزاب کی آیت ہے، یقیناً تمہارے لیے تمہارے نبی میں سب سے بہترین نمونہ ہے جو آخرت کی امید رکھتا ہے، یرجو اللہ، جو اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے اور آخرت کے دن کی حاضری کی امید رکھتا ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنا وہ ایسا نہیں ہے جیسے دنیا میں کسی کیرسمیٹک لیڈر کو فالو کرنا، اٹس ویری ڈفرینٹ۔ یہ ہو سکتا ہے کہ نیلسن منڈیلا کی چند باتیں بہت اچھی ہوں، ہم فالو کر لیں، آپ اسٹیو جابس کو فالو کر لیں کسی چیز میں، اٹس فائن، کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن رسول اللہ کو فالو کرنا ایسا نہیں ہے جیسے کسی ذہین آدمی کو فالو کیا جاتا ہے، کیونکہ کسی ذہین آدمی نے جو اچیومنٹ کی ہوتی ہے وہ اپنی ذہانت سے کی ہوتی ہے، اور وہ صحیح بھی کہہ سکتا ہے، غلط بھی کہہ سکتا ہے، یہاں تک کہ امام بخاری، امام ابو حنیفہ، امام مالک سے غلطی ہو سکتی ہے، غلطی نہیں ہو سکتی تو رسول اللہ سے نہیں ہو سکتی۔ صحابہ سے بھی غلطی ہوئی لیکن اللہ نے معاف فرما دیا، اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہ، لیکن اللہ کے نبی سے غلطی نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ کے نبی کا جو کمال اور شرف ہے، that is not because he was the most intelligent person, he was، لیکن اس وجہ سے نہیں ہے، because he is the prophet۔ تو نبوت یہ ایک خاص درجہ ہے جو کوئی کما نہیں سکتا، یہ اللہ جس کو دے اس کو ملے گا۔ نعمان بھائی کرسیاں ارینج کرنی ہوں، کچھ یہاں بھی رکھ لیں، سامنے ادھر بھی رکھ لیں بیشک۔ اب ہم رسول اللہ کی زندگی کا ایک باب پڑھتے ہیں آج، اور صرف یہ بتانے کے لیے کہ رسول اللہ کی زندگی کو پڑھا کیسے جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھنے کے دو طریقے ہیں، ایک طریقہ ہے جو ترتیبی ہے، یعنی دا کرونالوجیکل آرڈر، کہ آپ کرونالوجی دیکھیں، اللہ کے نبی کے پیدائش سے پہلے دنیا میں کیا ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے کیا ہوا، تو آپ کی زندگی کے 4 دور ہیں رسول اللہ کی زندگی کے۔ ایک دور ہے فرام برتھ ٹل پروفٹ ہوڈ، 40 سال کی عمر تک، یہ بھی ہمارے لیے سیکھنے کا ہے۔ کیا سیکھنے کا ہے میں بتاتا ہوں۔ دوسرا سٹیج 40 سال کی عمر میں آپ کو دعوت ملی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، نبوت ملی، تو 3 سال تک دعوت نہیں ملی تھی، یعنی نبوت تو مل گئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ یہ 5 آیتیں کیا ہیں قرآن کی؟ سب سے پہلی آیت ہے نا، اتنا پتہ ہونا چاہیے، سورہ اقرأ آخری پارے میں یہ قرآن کی پہلی 5 آیتیں ہیں جو غار حرا پہ نازل ہوئیں۔ اب آپ حضرات غار حرا جائیں تو اب یہ تصور کریں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے پہلے آپ فرماتے ہیں حبب الی الخلاء، مجھے اکیلا رہنا اچھا لگنے لگ گیا،
اللہ تعالیٰ نے آپ کو آئسولیٹ ہونا دل میں آپ کو 6 مہینے پہلے اچھا لگتا، آپ لوگوں سے نہیں ملتے تھے، اور آپ حضرت خدیجہ اپنی پاک سب سے پیاری سب سے افضل بیوی سے کھانا بنواتے تھے 20-25 دن کا 30 دن کا، اور آپ پہاڑوں میں جاتے تھے، اور جب کھانا ختم ہو جاتا واپس آتے، پھر کھانا بنوا کے 20-25 دن جاتے پہاڑوں میں رہتے تھے۔ اس سے ثابت ہو رہا ہے کہ شوہر کو کھانا بنا کے دینا بیوی کا کام ہے، کھانا خود گرم کر لو یہ ہمارا سلوگن نہیں ہے، خدیجہ کھانا بنا کے دیتی نا۔ اچھا 6 مہینے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا غار حرا میں آپ میں سے کون گیا ہے؟ ماشاءاللہ۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ غار حرا میں جانا آسان نہیں ہے، پہلے آپ اوپر جاتے ہیں، پھر نیچے جاتے ہیں، پھر ایک بالکل ہڈن کوریڈور ہے جس میں گھسٹ کے جانا پڑتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو آئسولیٹ کیا تاکہ مخلوق میں کوئی نہ آ سکے۔ اچھا کلاک ٹاور بننے سے پہلے آپ میں سے کوئی غار حرا گیا ہے؟ تو وہاں سے کعبہ نظر آتا تھا، کلاک ٹاور بننے کے بعد کعبہ نظر نہیں آتا، تو اس وقت اللہ کے نبی نے وہ سپاٹ چنا جہاں سے کعبہ نظر آتا تھا، آپ مراقبہ کرتے تھے اور خالص اللہ کے لیے اپنے دل کو خالص کرتے تھے، عبادت کرتے تھے۔ یہاں بھی علماء نے بات کی ہے کہ اس زمانے میں اسلام نہیں آیا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ رسول اللہ کا نام ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کس طریقے پہ عبادت کرتے تھے؟ تو علماء نے لکھا ہے کہ عرب جتنا تھا وہ دین ابراہیمی پہ تھا، کیونکہ یہودیت اور عیسائیت جو ہے وہ عربوں کے لیے نہیں تھی، تو وہ دین ابراہیمی پر عبادت کرتے تھے اللہ کے نبی۔ اور یہاں پر عبادت کرتے کرتے جب آپ کا دل مضبوط ہو گیا تو جبریل علیہ السلام آئے اور انہوں نے آ کر کہا اقرا، تو اللہ کے نبی نے کہا ما انا بقاری، مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ جبریل نے کہا پڑھیں، وہ کوئی روایت میں ایک لوح پہ لکھ کے لائے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ کہا مجھے پڑھنا لکھنا نہیں آتا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے۔ اب اس میں کیا حکمت تھی؟ آپ امی کیوں تھے؟ امی کا مطلب جس نے پڑھا لکھا نہ ہو۔ دنیا میں کوئی پڑھا لکھا نہ ہو تو اس کے اندر ایک عیب ہے، لیکن اللہ کے نبی کا پڑھا لکھا نہ ہونا یہ عیب نہیں تھا، یہ کمال تھا، کیونکہ یہ ضروری تھا کہ اللہ کے نبی کو پڑھانے والا سکھانے والا کوئی انسان نہ ہو۔ یہی وجہ تھی اللہ کے نبی یتیم ہو گئے تھے، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں صفات آئی ہیں یہ باپ کی تربیت سے آئی ہیں، یہ فلاں استاد سے آئی ہیں، کسی استاد سے، اللہ استاد تھا، یہ امی۔ تو جب 3 دفعہ آپ نے نہیں بولا تو جبریل علیہ السلام نے آپ کو ایسے پکڑا، زور سے دبایا، اور آپ نے فرمایا شممت بہا ریح الموت، اتنی زور سے دبایا کہ مجھے تو موت کی بو آنے لگ گئی۔ اور پھر جب چھوڑا تو پھر کہا اقرا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنا شروع کر دیا، اقرا بسم ربک الذی خلق۔ اور یہ کیا علم تھا، یعنی یہ دنیا میں ایجوکیشن کا کون سا طریقہ تھا کہ ایک آدمی کو کچھ بھی نہیں آتا اور ایک فرشتہ آتا ہے اور وہ اپنا سینہ ان سے لگا کے دباتا ہے، اور اسی سیکنڈ میں وہ دنیا کے سب سے زیادہ ایجوکیٹڈ انسان بن جاتے ہیں۔ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، اللہ کے بعد دنیا کے سب سے بڑے عالم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بن جاتے ہیں۔ یہ کیا ہو گیا؟ تو علماء نے لکھا ہے، اور اللہ جزائے خیر دے، جو تفسیر کے علماء ہیں، حدیث کے علماء ہیں، وہ تشریح کرتے ہیں ہمارے لیے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ یہ اللہ کا نور تھا جو جبریل اپنے سینے میں لے کے آئے تھے، اور وہ اللہ کے نبی کے سینے میں منتقل کیا تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس علم کے نور کو آج منتقل کرتے ہیں اور آج تک آ رہا ہے۔ تو آپ سے وہ نور گیا صحابہ میں، صحابہ سے گیا تابعین، آج تک آ رہا ہے، اور دس از دا گولڈن چین آف نالج۔ تو آج کسی اسکالر کے ریلائبل ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس سے پوچھیں آپ نے کس سے پڑھا، وہ کہے میں نے فلاں سے، اس نے فلاں سے، اس نے فلاں سے، وہ جاتے جاتے امام بخاری تک پہنچ جائے، اور امام بخاری اپنی ہر حدیث کی سند پہنچاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، کہ امام مالک تک پہنچ جائے، اور امام مالک کہتے ہیں سمعت عن نافع عن ابن عمر قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نافع سے سنا، نافع نے عبداللہ بن عمر سے سنا، عبداللہ بن عمر نے رسول اللہ سے سنا۔ اور ہم کہتے ہیں میں نے اپنے فلاں استاد، میں مفتی تقی عثمانی صاحب سے سنا، انہوں نے مفتی رفیع عثمانی صاحب سے سنا، انہوں نے مفتی شفیع عثمانی صاحب سے پڑھا، انہوں نے شیخ الہند سے پڑھا، انہوں نے شاہ عبدالعزیز سے پڑھا، اور انہوں نے شاہ ولی اللہ سے پڑھا، اور شاہ ولی اللہ کی سند جاتی اوپر ہر ایک آدمی۔ یہ وہ مبارک علم ہے جو آج تک آ رہا ہے، اور قیامت تک اللہ تعالیٰ جب تک دنیا ہے اور مسلمان ہیں ایسے علماء رہیں گے، ینفون عنہ تحریف الغالین وانتحال المبتلین، جو دین میں آنے والی کجی کو کوئی غلطی گمراہی کرے گا تو اس کو دور کرتے رہیں گے۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے نیچے اترے اور آپ کانپ رہے تھے، اور آپ حضرت خدیجہ کے پاس آئے اور آپ نے کہا
زملونی زملونی، خدیجہ مجھے کمبل اوڑھو اور مجھے تو سردی لگ رہی ہے اور میں جو ڈر لگ رہا ہے مجھے. تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کچھ حضرات ادھر آ جائیں کرسی لے کے. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو تسلی دی، اور عجیب تسلی دی. یہ بڑے گولڈن ورڈز ہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے. حضرت خدیجہ نے کہا، اللہ کے نبی نے کہا کہ مجھے تو عجیب کیفیت ہوئی ہے، ایک آدمی آیا، اس نے مجھے دبایا، اتنی زور سے دبایا اور مجھے پڑھنا نہیں آتا تھا، اور اس نے دبایا، مجھے پڑھنا آ گیا، اور میں تو کچھ بڑا بھاری میرے اوپر بوجھ آ گیا، میں اس کو برداشت نہیں کر پا رہا. تو حضرت خدیجہ نے آپ کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اے میرے حبیب اللہ کی قسم اللہ آپ کو رسوا نہیں کریں گے، ذلیل نہیں کریں گے. اللہ will never disgrace you. کیوں؟ کیونکہ آپ تلاوت زیادہ کرتے ہیں؟ نہیں. کیونکہ آپ نماز زیادہ پڑھتے ہیں؟ نہیں. کیونکہ آپ ذکر زیادہ کرتے ہیں؟ نہیں. کہا اس لیے انک لتصل الرحم، آپ رشتہ داروں سے بہت اچھا سلوک کرتے ہیں. وتطعم الجوعان، آپ بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں، پیاسوں کو پانی پلاتے ہیں، ننگوں جن کے پاس کپڑے نہیں ہوتے ان کو کپڑے دیتے ہیں. وتحمل الکلہ، دوسروں کے لیے خود مشقت برداشت کرتے ہیں. میری خیر ہے، میری خیر ہے، کوئی مسئلہ نہیں، تو بھائی کا بھلا ہو جائے، ان کو مل جائے، چلو میں بعد میں کھا لوں گا، پہلے آپ کھا لیں، تھوڑا ہے تو پہلے آپ لے لو. دوسروں کے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اوپر مصیبت برداشت کر کے دوسروں کا خیال کرتے. وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، اور کئی ناگہانی آفت، مصیبت، کوئی ایمرجنسی، کوئی کام آ جاتا، جاب آ جاتی، اللہ کے نبی سب سے آگے بڑھ کر کام کرتے تھے. یہ نہیں کہ تم کر لو، میں کیوں کروں، آدمی بلاؤ، میں نہیں دیکھتا، نہیں. تو حج کیا ہے بھائی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سب کون سا حج کرنے آئے جی؟ حج مبرور آئے نا انشاءاللہ. حج مبرور کی جزا جنت ہے. تو حج مبرور کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی فرمایا طیب الکلام، میٹھی بات کرنا، جھگڑے والی بات نہیں کرنا. کوئی آگے جھگڑا کرے، برا کہے، آپ میٹھی، کوئی بات نہیں بھائی، کوئی بات نہیں. وہ بیچارے کے ساتھ کچھ ہوا ہوگا، بیچارہ ناراض ہوگا، اچھا بھائی طیب الکلام وإطعام الطعام، کھانا کھلانا اور برداشت کرنا، یہ ہے مبرور حج. تو حضرت خدیجہ نے یہ 5 باتیں کہیں کہ آپ دنیا میں ذلیل اس لیے نہیں ہوں گے، دنیا میں آپ کو عزت میرے نبی اس لیے، میرے حبیب، ان کو نہیں پتا بھی نبی ہیں، ان کو پتا کچھ ہوا ہے اس لیے ملی گئی کیونکہ آپ رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرتے ہیں، آپ کھانا کھلاتے ہیں، آپ پانی پلاتے ہیں، آپ کپڑے بناتے ہیں لوگوں کو، اور آپ دوسروں کے لیے خود مصیبت برداشت کرتے ہیں. اور ایک اور روایت میں تکسب المعدوم، تکسب المعدوم کا مطلب ہے جس کے پاس کھانے پینے کو نہیں، اس کو کما کے دیتے ہیں، یا اس کو کمائی کا اہل بناتے ہیں، لوگوں کو انیبل کرتے ہیں. وتعین علی نوائب الحق، ہر کام میں خود آگے بڑھتے ہیں، میں کروں گا، میں خدمت کروں گا، مجھے مل جائے گا جذبہ آگے. یہ حج میں جذبہ ہمارا ہو بھائی. یہ نہ کہیں کہ جی میں 20 لاکھ والا ہوں، یہ 15 لاکھ والا ہے، یہ 30 لاکھ والا ہے، میرا پیکج بڑا ہے، تمہارا چھوٹا ہے، مجھے یہ ملنی چاہیے، مجھے زیادہ پیسے دو، مجھے زیادہ توجہ دو، میرا فون زیادہ سنو کیونکہ میں نے زیادہ پیسے بھرے ہیں. دس از ناٹ دا ایٹیٹیوڈ. وہ آپ نے بھر دیے اللہ کے لیے. اب آپ خدمت میں لگ جائیں. اگر آپ کو حج کیا ہے آپ نے اللہ کے یہاں مقبول ہونے کے لیے، اب آپ خدمت کریں. اور کوئی تکلیف آ جائے تو ٹھیک ہے، آپ کا حق بنتا ہے، آپ ان کو بولیں بھائی آپ نے میرے ساتھ یہ کانٹریکٹ کیا تھا، اس کو پورا کریں، لیکن پھر برداشت بھی کریں. اور میں آپ سے عرض کروں کہ مجھے 8-10 سال ہو گئے حج پہ آتے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ لاتے ہیں اپنے فضل سے، کوئی کمال کسی کا نہیں ہے. تو میں نے دیکھا ہے کہ ایک تکلیف ضرور آتی ہے، 7 قسم کی آتی ہے، اور وہ جو گورنمنٹ والا آیا ہوتا ہے کبھی اس پہ کم آتی ہے، اور 50 لاکھ والے پہ زیادہ آتی ہے، زبردست قسم کی. اور نہیں آتی تو وہ مینا میں آ جاتی ہے. جب آپ سمجھتے ہیں نا حج پورا ہو گیا 10 تاریخ کو، تو 11 تاریخ کو تکلیف آ جاتی ہے. اور جب آپ مینا میں جاتے ہیں وہ راستہ بند کر دیتے ہیں اور آپ کو ماشاءاللہ 10 کلومیٹر چلاتے ہیں اپنے خیمے تک. آپ کا خیمہ سامنے نظر آ رہا ہے، یو کانٹ گو دیئر. آپ کو چلائیں گے اور کوئی کچھ نہیں کر سکتا، سسٹم ہے، یو ہیو ٹو واک ان سسٹم. آپ جائیں گے، گھوم کے آ جائیں گے. یہ تکلیف آتی ہے. ہم مفتی تقی عثمانی صاحب کے ساتھ حج میں تھے 2015 میں خدمت میں تھا حضرت کے. تو پورا حج خیریت سے ہو گیا، اور بس میں بیٹھ کے ہم جدہ جا رہے، حضرت نے کہا بھی ماشاءاللہ بڑے خیریت سے حج ہو گیا، اور گروپ بھی بہت شاندار، ایک VIP گروپ تھا. تو ایئرپورٹ پہ پہنچے تو وہ چونکہ پہلا دن تھا، 13 ذی الحج، تو وہ کھیاس پورے لائنیں لگی ہوئی ہیں باہر تک، مسئلہ ہوئے اور یہ شور ہو رہا ہے جناب. خیر جی ہماری فلائٹ نکل گئی. اب وہ آدمی آئے، وہ کہے کہ جی
ابھی بس وہ عربی آئے کہنا بس بعد نیکسٹ فلائٹ. اچھا جی وہ 3 بجے ہو گیا، وہ 7 بجے کی فلائٹ، وہ 7 بجے نہیں ہوئی، عربی غائب. وہ چلا گیا، دوسرا آ گیا سپروائزر، اس کو بولے بھائی کیا ہوا؟ وہ کہہ رہے مجھے تو پتہ ہی نہیں آپ کیوں بیٹھے ہو آپ لوگ. حاجی حضرات نے مظاہرہ شروع کر دیا. ان کو سمجھایا بھائی مظاہرہ نہیں کرو، بیٹھ جاؤ آرام سے. اور مجھے جو کہ عربی آتی تھی، مجھے آگے کرتے تھے بات کرو، میں اس سے بات کرتا، وہ کہتا ہے اچھا بھی کرتے ہیں. شوئے ہوٹل دے دیا. ہوٹل کے ان کا رات کو فلائٹ دیں گے. رات کو آئے، پھر فلائٹ نہیں، پھر 4-5-6 گھنٹے بیٹھے ایئرپورٹ. اور مفتی تقی عثمانی صاحب ساتھ ہیں، اور مفتی تقی عثمانی صاحب کے پورے سورسز لگے ہوئے ہیں OIC کے. ہی از دا کو چیئرمین آف OIC فائنینشیل کمیٹی. وہ یہاں آتے رائل، ان کو وہ ملتا ہے. وہ کچھ نہیں ہو رہا، فون کرے کچھ نہیں ہو رہا جناب. دوسرے دن پھر ہوٹل، 3 گھنٹے ہم ہوٹل میں ابھی سوئے. انہوں نے کہا پھر آ جاؤ جی. پھر بس میں بٹھا کے 2 گھنٹے ایئرپورٹ باہر بس. پھر جناب اندر جا کے 2 دن کے بعد ہم بورڈ ہوئے جدہ میں. اس طرح اسٹک رہے. تو یہ حج ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. اور تکلیف کے لیے تیار رہیں. اللہ تعالیٰ لائے تو دیکھیں، اللہ خود آ کے ہمیں تکلیف نہیں دے گا کہ اللہ نظر آ رہے تکلیف دے رہے. کسی بندے کے ہاتھ سے ہوگی. کبھی کسی کا قصور بھی ہوگا، کبھی قصور نہیں ہوگا. اٹس جسٹ اے سسٹم میں چلنا ہے آپ کو. سسٹم سب کے لیے بنا ہے. تو یہ وجہ ہے کہ اگر ہم نے دنیا میں کامیابی حاصل کرنی ہے تو حضرت خدیجہ کیا فرما رہی ہیں؟ رشتہ داری جوڑنا. اور ریپیٹ کریں میرے ساتھ، رشتہ داری جوڑنا، رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا، اور کھانا کھلانا، نرم گفتگو کرنا، اور دوسروں کی مدد کرنا، اجتماعی کاموں میں خود آگے بڑھنا. بھئی آپ اپنے گروپ کے خادم بن جائیں. آپ کہیں بھئی میں آپ کا کام کرتا ہوں، بھائی آپ کا کام کرتا ہوں. کسی کو ویل چیئر کی ضرورت ہے، کسی کو آپ بیٹھے میں کرتا ہوں، کوئی بات نہیں. یہ حج ملے گا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نیچے آئے، اب یہ مکہ ہے، تو پھر آپ یہ پوری اب 13 سال مکہ کی زندگی گزری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیفوں میں اور مشقتوں میں. اور آپ نے 13 سال کیا کیا؟ دعوت. تو پہلا درجہ تھا رسول اللہ کی زندگی کا 40 سال کی عمر سے پہلے. دوسرا سٹیج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا یہ 3 سال، نبی بننے کے 3 سال بعد دعوت کا حکم نہیں آیا. جب 3 سال ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا، فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ. اے میرے نبی، جو دین آپ کو دیا گیا ہے اس کو کھول کے بیان کر دیں اور مشرکوں سے اعراض کریں. اب یہاں سے دعوت کا حکم آ گیا کہ اس دین کو اب دنیا میں پھیلانا ہے. اور صدع عربی میں کہتے ہیں کسی چیز کو توڑنے کو، بلکہ صدع عربی میں کہتے ہیں شیشہ توڑنے کو. تو اگر لکڑی ٹوٹ جائے تو جڑ سکتی ہے، شیشہ ٹوٹ جائے نہیں جڑ سکتا. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ دین کی دعوت کو کفر پر اس زور سے مارو کہ کفر شیشے کی طرح ٹوٹ جائے اور جڑ نہ سکے دوبارہ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر صفا کی پہاڑی پہ گئے اور آپ نے اپنا کپڑا ہلا کر سب کو بندھایا. تو that was the media at that time. کہ اللہ کے نبی نے اس زمانے کا سب سے اچھا میڈیا استعمال کیا کہ اس زمانے میں مکہ میں کسی کو بہت اہم بات کرنی ہوتی تو وہ صفا کی پہاڑی پہ جاتا تھا. اور ایک روایت. دوسری روایت یہ جبل ابو قبیس پہ. جبل ابو قبیس جو ہے، یہ جو صفا کی طرف بادشاہ کا محل بنا ہوا ہے، یہ اس کے ساتھ جبل ابو قبیس تھا جو پورا ختم ہو گیا. ابھی انہوں نے اڑا دیا ہے، اس میں کنورٹ کر لیا. اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور جب آپ نے پرچہ ہلایا تو سارے لوگ مکہ سے ہر آدمی نے اپنا کوئی نومینی بھیج دیا، ہر قبیلے نے، کہ بھی آج تو صادق الامین ہمیں بلا رہا ہے. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں ایسے رہے کہ خدمت خدمت خدمت. یہاں تک کہ مکہ کے جو عورتیں ہوتی تھیں بیوہ، ان کی آپ خدمت کرتے تھے. ان کے گھر جاتے تھے، ان کو کہتے تھے بھئی آپ کو کوئی کام ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا کر ان کے لیے سودا لے کے آتے تھے. یہ تھے اللہ کے نبی نبوت سے بھی پہلے. تو انہوں نے کہا صادق الامین ہمیں بلا رہا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ہے؟ تو آپ نے پہلے تمہید باندھی. آپ نے کہا لوگوں، اگر میں تمہیں کہوں اس پہاڑ کے پیچھے ایک بہت بڑا لشکر حملہ کرنے آ رہا ہے، میری بات مانو گے؟ تو سب نے کہا کہ مانیں گے. بلکہ ہمارے ایک بزرگ نے اس کا بڑا اچھی تعبیر کی. انہوں نے کہا کہ انہوں نے آنکھوں سے دیکھا تو کوئی لشکر نظر نہیں آ رہا، نہ لشکر کے آثار ہے، نہ شور آ رہا ہے، نہ کوئی مٹی اڑ رہی ہے. تو انہوں نے گویا یوں کہا کہ ہماری آنکھیں جھوٹ بول سکتی ہیں، آپ کی زبان جھوٹ نہیں بول سکتی. آپ الصادق الامین، یہ قریش نے رسول اللہ کا نام رکھا تھا، ہمیشہ سچ بولنے والے. الصادق وہ ہوتا ہے جس کی زندگی میں کبھی زبان سے جھوٹ ادنا بھی نہ نکلا ہو. الامین ٹرو آنیسٹ، جس کی آنیسٹی ایسی ہو کہ وہ ضرب المثل بن جائے کہ لوگ بولیں بھائی یہ بندہ تو جھوٹ ہی نہیں بول سکتا.
کیا ہم ایسے ہیں؟ سوچ لیں، ہم سب خود سوچ لیں، کیا میں آر وی اے گڈ ایگزامپلری مسلم؟ آر وی گڈ ایمبیسڈرز آف اسلام ہیئر؟ خاص طور پہ جو مسلمان باہر رہتے ہیں، ہم اپنے عمل سے کیا دکھا رہے ہیں؟ اسلام کس طرح کا دکھا رہے ہیں؟ بیکاز پیپل وونٹ لک ایٹ واٹ وی سے، دے ول سی واٹ وی ڈو. دیٹ از کہ یہ کرتے کیا ہے مسلمان. اف یو آر آنیسٹ، اسلام کی دعوت خود پھیل جائے گی. اف یو آر ناٹ، ہم بڑے بڑے بیان کر رہے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوگا. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ انہوں نے کہا مان جائیں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنِّي مُنذِرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ قُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ تُفْلِحُونَ. میں ایک بڑے خطرناک عذاب سے ڈرا رہا ہوں، لا الہ کہو تو کامیاب ہو جاؤ گے. تو یہ ابو لہب نے، ابو جہل نے پہلا پتھر مارا اور کہا تبا لک لہذا جمعتنا، نعوذ باللہ تو ہلاک ہو جائے، تم نے اس لیے جمع کیا ہمیں. اور پھر سب نے شور شروع کیا تو قرآن کی آیتیں. اب یہ پھر یہ اس کے جو 10 سال مکہ کے ہیں دعوت کے، اللہ کے نبی کو 9 طریقے سے روکا گیا. آپ کو مارا گیا، آپ کو گالیاں دی گئیں، آپ کو ساحر جادوگر کہا گیا، آپ کو پاگل کہا گیا بار بار، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہو جاتے. یعنی اللہ کے نبی انسان تھے نا، بشر تھے، فرشتے نہیں تھے. تو انسان کے اندر دل ہوتا ہے، انسان کو کوئی بات کہے گا اٹ وڈ ہرٹ. اللہ کے نبی بھی ہرٹ ہوتے تھے. اللہ آسمان سے تسلیاں نازل فرماتے تھے. اللہ کے نبی کو پہلی تسلی دینے والی خاتون ہے. یہاں سے آپ خواتین کا درجہ دیکھیں. نبی کو، سب سے افضل نبی کو جب وہ غم میں ہے تو تسلی کون دے رہی ہے؟ ایک عورت دے رہی ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کو بہت یاد کرتے تھے. ایک مرتبہ آپ بیٹھے تھے تو جو باقی بیویاں تھیں، ظاہر ہے دیٹ از نیچرل کہ جب زیادہ بیویاں ہوں تو آپس میں تھوڑی رقابت ہوتی ہے. تو آپ کی ازواج مطہرات میں سے ایک نے کہا کہ آپ ابھی تک اس بوڑھی عورت کا اتنا تذکرہ کرتے ہیں، خدیجہ کا. there is a natural animosity. تو ابھی تک اللہ نے آپ کو ہماری جیسی اچھی بیویاں دی ہیں نا، عائشہ ہیں، حفصہ ہیں، ام سلمہ ہیں، سارا. تو رسول اللہ ناراض ہو گئے. آپ نے فرمایا تم میں کوئی خدیجہ جیسی نہیں ہے. خدیجہ نے میری اس وقت مدد کی جب کوئی مدد نہیں کرتا تھا. خدیجہ وہ پہلی عورت تھی جس نے میرا کلمہ پڑھا. خدیجہ نے مجھے اپنے مال سے ساتھ دیا. خدیجہ کے پاس ایک سٹیٹس تھا، اس نے اس سٹیٹس سے ثبوت کی. جب تک خدیجہ زندہ تھی مجھے کوئی مار نہیں سکتا تھا. میں نے کہا تم میں سے کوئی خدیجہ ایسا نہیں ہو سکتا. اس سے یہ پتہ لگ رہا ہے کہ جو درجہ ہوتا ہے وہ سیکریفائس اور مجاہدے کے بقدر ہوتا ہے. جتنا مجاہدہ ہوگا، محنت ہوگی، اتنا درجہ اونچا ملے گا. تو اللہ آسمان سے وہی نازل کر دیتے، نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون. قلم کی قسم، میری قسم، اے میرے نبی آپ پاگل نہیں ہیں، آپ اللہ کے نبی ہیں. تو اللہ کے نبی کا دل مضبوط ہوتا. پھر آپ کا بائیکاٹ کیا گیا، سوشل بائیکاٹ، فائنینشیل بائیکاٹ. 3 سال شعب ابی طالب میں رکھا گیا. یہ شعب ابی طالب جو ہے نا، آپ اگر مروہ سے باہر نکلے نا تو مروہ سے باہر ابھی ایک پیڈسٹرین وے ہے، کو نظر آئے گا. ادھر شعب ابی طالب تھی جو پہاڑوں میں گری ایک ویلی تھی، اور بالکل اس میں درخت بھی نہیں اور کچھ بھی نہیں، اور بالکل اس میں 3 سال اللہ کے نبی کو بند کر کے رکھا گیا، اور آپ کے پورے خاندان بنو ہاشم کو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسی حالت ہوتی کہ ہم پتے کھاتے تھے، ہم جانوروں کی کھال کو گرم کر کے کھاتے تھے، کچھ بھی نہیں تھا. اس طرح رکھا گیا. اور پھر آپ کے قتل کی سازش کی گئی، آپ کے صحابہ کو مارا گیا، ان کو قتل کیا گیا. صحابہ مجبور ہو گئے حبشہ جانے پر. آپ نے ان کو ہجرت کے لیے کہہ دیا، آپ خود ہجرت کے لیے چلے گئے. اور جب آپ مکہ سے نکل رہے تھے، اور ایک پورا بڑا مبارک سفر ہے کہ آپ ہجرت کے لیے غار ثور پہ گئے. اور جو جا سکتے ہیں ضرور جائیں، ایک دفعہ غار ہرا جائیں، غار ثور جائیں، ٹھنڈے وقت میں صبح چلے جائیں یا شام کو جائیں. ذرا دیکھیں تو اللہ کے نبی نے کیسے کہاں گئے تھے. اور ابھی تو بہت آسان ہو گیا، سیڑھیاں ویڑیاں بن گئی ہیں، راستے میں فریج پڑے ہوتے ہیں، جگہ جگہ ڈرنکس آئس کریم مل رہی ہوتی ہے، آسان ہے. غار ہرا از لائک 35 منٹس 40 منٹس میکسیمم، اور غار ثور از لائک 1.5 hour، 1 hour 1.5 hour ڈپینڈنگ آن. تو جب آپ چھپ کر گئے اور آپ مدینہ کے اس راستے پہ پہنچے نا، غار ثور سے ہوتے ہوئے چھپ کے، جو راستہ مکہ سے مدینہ کو جاتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مڑ کے مکہ کو دیکھا اور آپ رونے لگ گئے. آپ نے فرمایا یا مکہ انک احب البلاد الیہ، مکہ تو مجھے سب سے زیادہ محبوب شہر ہے بھی کیونکہ اللہ کے یہاں سب سے بالاتفاق تقریباً سب سے مبارک شہر دنیا میں مکہ ہے، پھر مدینہ ہے. تو آپ نے فرمایا کہ اگر میری قوم مجھے نہ نکالتی میں کبھی نہ نکلتا. تو آپ زبردستی گئے، اب خوشی سے نہیں گئے. وہ تو جب چلے گئے اور انصار سے آپ نے کانٹریکٹ کر لیا کہ انصار نے کہا کہ معاہدہ کیا نا، یہاں پر جہاں پر ہم کنکری مارنے جائیں گے نا، یہاں پر ہی معاہدہ ہوا. مکہ کے آخری 3 سال آپ نے دعوت دینا شروع کی حاجیوں کو. اب یہ مینا کے خیموں میں اللہ کے نبی دعوت دے رہے ہیں.
تو ہر قبیلے کو آپ دعوت دیتے، کوئی برا جواب دیتا، کوئی گالی نکالتا، اللہ کے نبی دعوت دے رہے. تو اللہ کے نبی کی عزت سے ہماری عزت بڑی نہیں ہے کہ ہم کسی کو دعوت دیں اور ہم بولیں کہ وہ ہمیں برا کہے گا تو ہم دعوت نہیں دیتے. نہیں، ہماری عزت بہت چھوٹی ہے. ہم کسی کو دین کی بات کریں گے، وہ اگر برا جواب بھی دے ٹھیک ہے بھائی، جو دے اس کا بھی بھلا، جو نہ دے اس کا بھی بھلا. ہم نے تو پیار سے بات کرنی ہے، مان جاؤ آپ کا فائدہ، نہیں مانو پھر بھی صحیح ہے ہمارا سب. تو آپ 3 سال دعوت دیتے رہے. تو انصار کا جو قبیلہ تھا 6 آدمی شروع میں آئے. اٹ واز ان دا 11th year آف مکہ، رسول اللہ کی مکہ زندگی کی. اور وہ کسی اور کام کے لیے آئے تھے، ان کے آپس کے اوس خزرج کی لڑائیاں تھیں، وہ یہاں سے مدد لینے آئے تھے. تو رسول اللہ کی بات سنی تو اسید بن حضیر تھے، انہوں نے کہا یہ تو بہت کمال کی بات ہے. اگلے سال وہ 12 آدمی لے آئے اور انہوں نے رسول اللہ کے ہاتھ پہ اسلام قبول کیا. اور دونوں قبیلے آگے جو لڑ رہے تھے، اس سے بھی اوس بھی آگے، خزرج بھی آگے. اور تیسرے سال 72 آدمی آگے، جس میں 8 عورتیں بھی تھیں. یعنی یہ دیکھیں آپ، جتنی اسلام کی تاریخ ہے نا، اس میں عورتوں کا ایک رول ہے ہر جگہ. خواتین کا ایک رول ہے، مردوں کا ایک رول ہے. ایچ ون آف نیڈس ٹو پلے آور رول. تو انہوں نے رسول اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کی کہ آپ ہمارے پاس مدینہ آئیں گے، ہم آپ کی پروٹیکشن کریں گے، اور جیسے ہم اپنے بچوں کی حفاظت کرتے ہیں آپ کی حفاظت کریں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے، صحیح. تو جب بیعت ہونے لگی نا، چینج کرنے کو بیٹری ختم ہو گئی. اچھا، تو ایک صحابی، میں کھڑے ہو کے بات کر دیتا ہوں. جب بیعت ہونے لگی نا، تو ایک صحابی تھے، وہ حضرت سعد. تو انہوں نے کہا کہ ایک منٹ یا رسول اللہ، ہم بیعت تو کرتے ہیں کہ آپ کو مدینہ لے جائیں گے، آپ کی پروٹیکشن کریں گے اور آپ کی خاطر پوری دنیا سے لڑائی کریں گے، تو پھر جب مکہ فتح ہو جائے گا تو آپ ہمیں چھوڑ کے تو نہیں چلے جائیں گے؟ تو رسول اللہ مسکرائے کہ کتنا کامیاب سوال کیا ہے. آپ نے تھوڑی دیر سر جھکایا، یعنی سوچا کہ نہیں، ناؤ ہی واز ڈوئنگ اے کانٹریکٹ کہ مکہ اب کبھی نہیں آئیں گے ہمیشہ کے لیے. پھر آپ نے کہا ٹھیک ہے، الدم دم والحدر حدر، تمہارا خون میرا خون، تمہاری صلح میری صلح. اور یہ ہوا. تو وی گو فارورڈ 8 years. آپ مدینہ چلے گئے، انصار نے پوری دنیا سے آپ کے لیے جنگ کی. بدر ہوا، احد ہوا، خندق ہوا. اور خندق میں جو مکہ قریش تھے، وہ پورے عرب کے قبیلوں کو لے آئے. 10,000 کے آدمیوں نے مدینہ پہ چڑھائی کر دی. مدینہ کی آبادی اتنی نہیں تھی. اللہ نے فتح دے دی. صلح حدیبیہ ہوئی، عمرۃ القضاء ہوا. 8 ہجری میں مکہ فتح ہو گیا. اللہ کے نبی آئے 10,000 کے لشکر کے ساتھ، اور یہ بائبل میں ہے کہ 10,000 کے لشکروں کے ساتھ آئیں گے اور قدوسی لشکروں کے ساتھ. مکہ فتح ہو گیا، اور آپ کی انٹینشن یہ تھی کہ مکہ میں لڑائی نہ ہو. تو آپ نے ایسی اسٹریٹجیز اپنائی تھی، چھپ کے آئے تھے، روب جمایا تھا اور آگے چلائی تھی کہ مکہ والے روب میں آ جائیں، کیونکہ مکہ وہ مبارک جگہ ہے جہاں لڑائی منائیں. تو آپ نے کوشش کی، تو مکہ فتح ہو گیا. تھوڑی سی لڑائی پیچھے سے ہوئی، خالد بن ولید جہاں گئے لڑائی نہیں ہوئی. اب مکہ فتح ہو گیا، اب سارا کچھ ہو گیا. تو اب مکہ والوں نے کہا یا رسول آپ کا گھر یہاں رہے. آپ نے کہا میرا گھر تو لے لیا قریش نے. تو اب پھر طائف گئے. تو طائف سے بڑی بڑی غنیمتیں ملی، ہزاروں بکریاں، ہزاروں اونٹ ملے بہت. یعنی اس زمانے میں آپ سمجھ لو کہ بڑی بڑی گاڑیاں، مرسیڈیز اور گولڈ سلور بہت کچھ ملا. تو آپ نے نا جو نئے مسلمان ہوئے تھے مکہ سے، ان کو زیادہ دیا، اور جو پرانے ساتھی تھے ان کو ہر آدمی کو 4 جیسے اونٹ ملے، 4 اونٹ سب کو کم کم ملا. تو انصار کو ذرا برا لگا کہ یہ مکہ والے جو نئے مسلمان، ابو سفیان کو 100 اونٹ، ان کے ایک بیٹے کو معاویہ رضی اللہ عنہ کو 100 اونٹ، اور ان کے دوسرے بیٹے یزید کو 100 اونٹ. یہ آپ نے بڑے سرداروں کو دیا قریب کرنے کے لیے. تو حضرت سعد آئے جو مدینہ کے سردار تھے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ، آپ نے دوسروں کو بہت دیا، ہمیں نہیں دیا، اور ہمارے جو ساتھی ہیں نا انصاری، ان کے دلوں میں کچھ آ گیا ہے. صحابہ صاف لوگ تھے، بات کر دیتے تھے. آپ نے فرمایا سعد تمہارا کیا خیال ہے؟ یا رسول اللہ میں بھی انہی کا ایک آدمی ہوں. مطلب ادب سے کہا، مطلب میرے بھی دل میں بات ہے. آپ نے فرمایا چلو سارے انصار کو جمع کرو، اور کوئی نہیں آئے گا، انصار کا جوڑ ہوگا. سارے انصار، کوئی ابو بکر عمر بھی نہیں آئیں گے، سارے انصار آ جاؤ. سارے انصار آ گئے. آپ نے فرمایا انصار، کیا یہ بات نہیں ہے کہ میرے آنے سے پہلے تم گمراہ تھے، اللہ نے میرے ذریعے تمہیں ہدایت دی، تم آپس میں لڑتے تھے، اللہ نے میرے ذریعے تمہیں ملایا، تم غریب تھے، اللہ نے میرے ذریعے تمہیں امیر بنایا، مدینہ کی اکانومی بڑھ گئی، اور میرے ذریعے اللہ نے تمہیں یہ کیا، میرے ذریعے اللہ نے تمہیں دیا. انہوں نے کہا جی یا رسول اللہ بالکل آپ کے ذریعے. تو اب وہ چپ ہو گئے. آپ نے فرمایا انصار، لیکن ہو سکتا ہے تم یہ کہو کہ رسول اللہ آپ کو کوئی پوچھتا نہیں تھا، ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا، آپ کے پاس جگہ نہیں تھی، ہم نے آپ کو جگہ دی، ہم نے آپ کے لیے پوری دنیا سے لڑائی کی، ہم نے آپ کو اپنے بچوں عورتوں پر ترجیح دی،
آپ کے لیے ہم نے پوری دنیا سے لڑائی مول لے لی. آپ نے فرمایا انصار اگر تم یہ کہو گے تو حق کہو گے, سچ کہو گے, تم نے کیا میرے لیے. اور آپ نے فرمایا کہ انصار اب میں تمہارے ساتھ ہوں, اب میں مکہ میں نہیں رہوں گا, میں نے وعدہ کیا تھا تم سے. اور یہاں آپ نے فرمایا تھا لو سلک الانصار وادیا وسلک الناس شعبا لسلکت شعب الانصار. اگر ساری دنیا ایک بڑے اچھے راستے پہ چلے اور انصار کسی تنگ راستے پہ چلیں تو میں انصار کے راستے پہ چلوں گا. اور آپ نے فرمایا لوگ میرے اوپر کی چادر ہیں, انصار میرے اندر کی چادر ہیں. اور اللہ نے قرآن میں بھی انصار کی تعریف کی. یہ کیوں تھی تعریف؟ کیونکہ انصار نے دین کی مدد کی. انصار کا مطلب نصرت کرنا, مدد کرنا. تو بھئی اب یہاں سے ہم یہ چیز لے کے جائیں. میں نے چند گلمپسز دی ہیں آپ کو. یہ پوری سیرت میں نے 50 لیکچرز میں بیان کی ہوئی ہے, 50 پریزنٹیشن میں, اور علماء نے اور اسٹرانگ کی ہوئی ہے. میں تو عام سا آدمی ہوں. اب اس سیرت کو پڑھنا تو دو طریقے ہیں پڑھنے کے. ایک یہ آرڈر کرونالوجیکل, تو اس میں سیرت مصطفیٰ مولانا ادریس خاندلوی صاحب کی بہت اچھی کتاب ہے. الرحیق المختوم از اے ویری گڈ بک, ون آف دا فائنسٹ بک آف سیرہ. اسٹارٹ ریڈنگ اٹ, پرچیز اٹ, ڈاؤن لوڈ اٹ. یہ اردو میں بھی ہے, عربی میں بھی ہے, انگلش میں بھی ہے. انگلش میں اس کا نام ہے دا سیل نیکٹر, ویری نائس بک. دوسرا طریقہ رسول اللہ کی زندگی کو پڑھنے کا ہے, آپ کی ہیبٹس کو الگ الگ پڑھنا. رسول اللہ اٹھتے کیسے تھے, بیٹھتے کیسے تھے, کھاتے کیسے تھے, پیتے کیسے تھے, بات کیسے کرتے تھے, کوئی غصہ کرے تو کیا کرتے تھے, بیویوں کے ساتھ کیسے تھے, بچوں کے ساتھ کیسے تھے, پوتوں کے ساتھ کیسے تھے, نیگوسیشن کیسے کرتے تھے, آپ کی تواضع کیسی تھی, آپ کا حلم کیسا تھا, آپ کا مسکرانا کیسا تھا, آپ کی شکل مبارک کیسی تھی, آپ کیا چیز پسند کرتے تھے. اس کو ہم کہتے ہیں شمائل رسول. تو اس پر جو کتابیں ہیں, بہت ساری کتابیں, کتاب ہے اسوہ رسول اکرم, ڈاکٹر عبداللہ عارفی صاحب, یہ بہت اچھی کتاب ہے. یا پھر شمائل ترمذی, جو پرانی کتاب ہے امام ترمذی کی, تو یہ بھی دا ویز آف دا ہولی پروفٹ کے نام سے ٹرانسلیٹ ہو چکی ہے. اب ان کتابوں کو ہم نے پڑھنا ہے روز روز تھوڑا تھوڑا, اور اس کو اپنی زندگی میں لانا ہے. تو یہ ہمارا حج ہے, رسول اللہ والا حج. کہ ہم یہاں سے صرف یہ نہیں کہ حج کر کے گئے اور میٹر زیرو ہو گیا, اب دوبارہ سے گناہ کرو, دوبارہ اگلے سال پھر آ جاؤ. نہیں بھی, ایک واضح ٹرانسفارمیشن نظر آئے, اور الحمدللہ آتی ہے, ماشاءاللہ آتی ہے, نظر آئے. ہماری بہنوں کا حجاب اچھا ہو جائے, جو حجاب کرتی ہیں وہ نقاب کرنے لگ جائیں. اماں خدیجہ, اماں عائشہ کی زندگی پڑھ کے اس طرح ہونا شروع ہوئی. بھئی ہمارے مرد حضرات دین پہ خود بھی چلے, دعوت بھی دینے والے بن جائیں. تو یہ ہے جو حج کا میسیج ہمیں یہاں سے لے کے جانا ہے. تو ارادہ ہے نا سب کا انشاءاللہ, زندگی پڑھ کے سیکھنے والے بنیں گے. اور ایسے علماء سے جوڑیں اپنے اپنے علاقوں میں, یا نہیں ہے قریب میں تو وی ہیو آن لائن ماشاءاللہ, جو رسول اللہ کی سیرت کی بات کرتے ہیں, رسول اللہ کی عادات کی بات کرتے ہیں. اس سے ہمارے اندر بھی, اور گھر کے اندر تعلیم کر لیں. روزانہ 10 منٹ, 5 منٹس, آفٹر ڈنر, بیفور ڈنر, اینی ٹائم, سارے گھر والے بیٹھ جائیں, جتنے بڑے ایکسٹینڈڈ فیملی سب بیٹھ جائیں, بچے سب بیٹھ جائیں, اور سیرہ کی کوئی کتاب, حدیث کی کوئی کتاب, فضائل اعمال, ریاض الصالحین, اسوہ رسول, یہ گھر میں پڑھی جائے. اس سے گھر میں بہت زبردست محبت پیدا ہو جائے گی, تعلق ہو جائے گا ایک دوسرے کا, اور گھر میں عجیب برکت آ جائے گی. یہ کر کے دیکھیں. تو کس کے ارادہ بھی گھر میں تعلیم کرنے کا, انشاءاللہ گھر میں تعلیم شروع کرنی ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.